تو خیر میں بتاتا کہ سورۃ الکہف کی میں نے آخری آیت تلاوت اللہ پاک نے اپنے حبیب سے فرمایا قل میرے نبی ان کو یہ مسئلہ سمجھاؤ. نمبر 1 انما انا بشر مثلکم، تم بھی بشر ہو میں بھی بشر ہوں، تم بھی انسان ہو میں بھی انسان. یہ معنی مثلکم کا، تم بھی انسان ہو میں بھی انسان، تم بھی بشر ہو میں بھی بشر ہوں. کل مغرب کے بعد میں نے تفصیل سے اس مسئلے پر دلائل دیے تھے جامعہ مدینۃ العلم میں. اب انشاءاللہ 22 فروری مغرب کے بعد پھر بیان ہوگا. آپ کا وقت ہوتا ہے اب تشریف لیں، وہاں میں ایک ایک مسئلے کو بڑی دلائل کے ساتھ چھیڑتا ہوں. کل میں نے صرف 1 گھنٹہ اس پہ لگایا تھا کہ نبی بشر ہے، اس کا مطلب کیا ہے. امتی بھی بشر ہے، نبی بھی بشر ہے، اور بشر مٹی سے بنتا ہے. فرق کیا ہے؟ امتی اس مٹی سے بنتا ہے جو زمین والی ہے، نبی اس مٹی سے بنتا ہے جو جنت والی ہے. انما انا بشر مثلکم، تم بھی بشر ہو میں بھی بشر ہوں، تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں. لیکن فرق کتنا ہے؟ جنتی مٹی کہاں اور دنیا کی مٹی کہاں، کتنا فرق ہے اس میں. دنیا کی مٹی کالی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، پاک بھی ہے، ناپاک بھی ہے، میٹھی بھی ہے، کڑوی بھی ہے. اور جنت کی مٹی ہمیشہ میٹھی، ہمیشہ خوبصورت، ہمیشہ خوشبودار، ہمیشہ پاک. اب یہ صفت ساری نبی کے اندر ہوتی. نبی خوشبودار ہوتا ہے، نبی کے بول اور برات سے بھی خوشبو آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور بیت الخلاء میں داخل ہوئے، واپس تشریف لائے تو میں بیت الخلاء میں گئی دیکھنے کے لیے کہ حضور تو چلے گئے تو وہاں پر کیا ہے. اللہ کے نبی کے بیت الخلاء کا منظر بھی دیکھو، کتنا اہتمام کیا ہے صحابہ اور صحابیات نے حضور کی یہ زندگی بھی امت کے سامنے جائے. نبی بہت عجیب ہوتے ہیں. میرا معاملہ کیا ہے؟ یہ میری نجی زندگی ہے، تم کون ہوتے میری نجی زندگی میں دخل دینے والے؟ البتہ کہتے ہیں نجی زندگی مت چھیڑو. اور پیغمبر کی نجی زندگی بھی اوپر ہوتی ہے. کیسی دنیا کی ذات، اندر کی زندگی بھی خلوت بھی جلوت، ایک ایک ادا حضور کی امت کے سامنے آ رہی. عائشہ فرماتی میں بیت الخلاء میں تھی کہ میں دیکھوں گا کیا ہے. اب حضور کو عرض کرے یا رسول اللہ آپ بیت الخلاء سے نکلے تو میں گئی میں دیکھوں، لیکن وہاں کیا ہوا؟ فرماتے ہیں لم اجد، میں نے کچھ نہیں دیکھا الا رائحۃ المسک، مشک کی خوشبو آ رہی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. حضور پاک نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، عائشہ ہم نبی ہیں اور نبی کے پیٹ سے جو حاجت نکلتی ہے الا ابتلعت الارض، اس کو زمین نگل لیتی ہے اور وہاں سے خوشبو باقی رہ جاتی. کیا نبی کی شان. مثلکم سے دھوکہ نہ کھانا کہ حضور ہم جیسے ہیں. مانا ہم بھی بشر ہیں وہ بھی بشر ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے ہمیں بھی لگتی ہے، ہمیں پیاس ہے ان کو بھی ہے، ہمارے بچے ہیں ان کو بھی ہے. یہ سب باتیں کیوں ہیں؟ اللہ پاک نے اپنے نبی کو تکوین ان سارے حالات سے گزارا ہے تاکہ امت کے غم کو سمجھیں. ان حالات سے بندہ پریکٹیکل نہ گزرے، امت کے غم کو جیسے سمجھنا چاہیے ویسے بندہ نہیں سمجھ پاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم، اللہ فرماتا ہے علم یجد کا یتیما، دیکھو نبی آپ یتیم نہیں تھے، پھر کیا ہوگا؟ اما الیتیم فلا تقہر، یتیم جب سامنے آئے نا تو اپنا بچپن ذہن میں رکھنا کہ تم بھی یتیم تھے. جو جس نے یتیمی نہ دیکھی ہو وہ یتیم کا دکھ کیا سمجھے، کیا سمجھے گا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ پتہ کتنے غریب تھے، آج ہم نے دولت دی ہے. جس نے غربت نہ دیکھی ہو وہ غریب کی غربت نہیں سمجھ سکتا. اللہ یہ مضمون اتنا وسیع ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مراحل سے اللہ نے گزارا ہے. حضور غریب کی غربت سمجھتے ہیں، یتیم کی یتیمی سمجھتے ہیں، فقیر کا فقر سمجھتے ہیں، سارے مراحل سے گزرے ہیں. میں کبھی ہمارے ساتھ ڈرائیور ہوتے ہیں گاڑی پہ چلتے ہیں، اب ظاہر ہے میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھا، میں تو بہت غربت کاٹی کہ سڑک پہ جائے سائیکل والا ہے تو میں ڈرائیور کو روکتا ہوں گاڑی ایسا کرو اس کے اوپر کیچڑ نہ پڑے. وہ میری بات مانتا ہے لیکن وہ سمجھ نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں، میں نے یہ کیچڑ کی زندگی دیکھی ہے، اس لیے بڑی گاڑی پر بھی ہو تو مجھے اپنا کیچڑ سمجھ آتا ہے. بھائی اس کا ذرا خیال کرنا، اس کو خیال کرو، سنبھالو اس کو. کسی قریب سے گاڑی گزرے اور اس کے اوپر کیچڑ گزرے، وہ غریب کے دل سے کیا بد دعائیں نکلتی ہیں آپ سمجھتے ہیں. یہ تب ہوگا جب کبھی آپ کے کپڑوں پر کیچڑ گرا ہو، پھر سمجھ آئے. بس اوقات کو مانگنے والا ہوتا ہے، آپ یقین فرمائیں. تو کل ہم موٹر وے پر نماز پڑھ کے نکلے تو غریب لڑکا سموسے لے کر کھڑا ہوا تھا.
ہم تھوڑا سموسے نہیں کھانے تھے آگے، مجھے فوراً خیال میں گاڑی روکو، میں نے کہا پیسے لو اس غریب کو دے کر آؤ، سموسہ نہیں لینا اس کو دے دو. یہ تو سموسے بیچ رہے غربت کی وجہ سے بیچ رہے، یہ تجارت نہیں کر رہا، غربت کی وجہ سے. بس اس کو پیسے دے دو، سموسہ نہ لو. یہ بچہ کتنا خوش ہوگا. اس کو کہنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا ہماری دعا کر دو، اس نے خود ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا. وہ کہے گا یا اللہ ایسے روز بھیج، ایسے بندے روز بھیج جو سموسے نہ لے مجھے پیسے دیتے ہیں. اللہ کی قسم دعائیں کرانا چھوڑو، دعائیں لینا سیکھو. ہم لوگ تو ایک 500 ہدیہ بھی دیں نا تو ہدیہ ساتھ کہتے ہیں حضرت جی دعائیں یاد رکھنا، چل 500 ختم ہو گئے. عجیب بات نہیں. میں بھی 5-6 دن کی بات ہے مکہ مکرمہ میں تھا، ایک ساتھی ریاض سے ملنے کے لیے آئے، مزدور لوگ ہیں، پتہ چلایا وہ ریاض سے آئے. اس نے مجھے ایک رکہ دیا، اس رکے میں 200 ریال تھے، اندر اپنا نام اپنے بھائی کا لکھا، ہم دونوں بھائیوں کے لیے دعا کرنا. وہ پھر بعد میں اس کے بھائی بھی مجھے ملے، حرم میں بیعت بھی کی اور ملے. اس کے بعد مجھے بعد میں فون آیا، کہتے ابھی میں نے آپ کا بیان سنا تھا، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو دعا کے لیے کیوں کہا. بیان کیا سنا تھا؟ میں نے ایک واقعہ سنایا. ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ کے ذریعے کچھ ہدیہ صدقہ کسی غریب عورت کے یہاں بھیجا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جب تم یہ چیز اس کو دو وہ کیا کہتی ہے مجھے آ کر بتانا. اب خادمہ کو شک تھا، پتہ نہیں کیوں ایسی بات کی ہے، کیا تبصرہ وہ کرتی ہوگی. ان نے اس جا کر عائشہ کی طرف سے صدقہ دے دیا بصورت ہدیہ. ہدیہ دینا، صدقہ دینا تو ہدیے کے نام سے دو، کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ نے غریب کو زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کے نام سے نہیں، ہدیے کے نام سے دو. نیت زکوٰۃ کی کرو، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کو لینے میں آر محسوس نہیں ہوگی نا. ہدیہ آپ نے لیا آپ کی طرف. آپ کے محلے میں غریب آدمی ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، بیمار ہے، اس کو علاج چاہیے، کہو جی میرے سے 10,000 زکوٰۃ رکھ لو. وہ شرم آئے گا. 10,000 زکوٰۃ دے تو کوئی میری طرف سے ہدیہ ہے، میں آپ کی تیمارداری کے لیے آیا تو میں نے بہت سوچا کیا لے کر آؤں. تو پھر میں نے سوچا آپ کو پتہ نہیں کون سا پھل پسند ہے، پتہ نہیں کیا چیز پسند ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ ہدیہ رکھ لو، پسند کا پھل کھا لو، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، وہ خوش بھی ہو جائے گا، اور اس کے دل میں آپ کی محبت بھی بڑھ جائے گی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے تحادوا تحابوا، تم ہدیہ دو اللہ تمہارے دلوں میں پیار ڈالے گا. میں اپنی بات عرض کرتا ہوں، کسی کی کیا کہنی ہے. میں کسی کو چھوٹی سی خوشبو بھی ہدیے میں دوں، 5 روپے بھی ہدیے میں دوں تو فوراً دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ آپ کے حبیب کا وعدہ ہے ہدیہ دینے پر محبت بڑھتی ہے، ہدیہ میں نے دیا ہے، ہم دونوں کے دلوں میں محبت بڑھا دیں. پھر دیکھو اللہ کیسے بڑھاتے. خیر وہ خاتمہ گئی، واپس آئی. حضرت عائشہ نے پوچھا کچھ کہتی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے آپ کے لیے دعائیں دی ہیں، یہ دعا یہ دعا یہ دعا. حضرت امی عائشہ نے وہ ساری دعائیں اس عورت کو دی اور کہا یا اللہ میں نے مال دیا تھا، اس نے بدلے میں دعائیں دی ہیں، میں نے دعا کے بدلے میں دعا دے دی ہے، بلکہ میرا مال خالص تیرے لیے ہونا چاہیے. میں چاہتی ہوں مال خالص آپ کی، دعا کے بدلے ہم نے دعا دے دی. اور ہم چھوٹی سی خوشبو بھی دیں، حضرت جی دعا کرنا، 500 دیں، حضرت جی دعا کرنا. بعض لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں، مزدور آدمی ریاض سے مکہ صرف ملنے کے لیے آیا، عمرہ بھی کیا، ملاقات بھی کی، 200 ریال ہدیہ دیا، ساتھ دعا کا لکھا. جب بیان سنا، اسے کہتے ہیں عمل کے لیے سننا، اس نے فوراً واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ مولانا صاحب میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں نے بھی آپ کا بیان سنا، مجھے دعا کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا. میں نے واپسی جواب دیا، میں نے کہا نہیں، ہدیہ دینا اور دعا کے لیے کہنا غلط بات نہیں ہے، دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، آپ نے بہت اچھا کیا، مجھے کہا کہنا چاہیے دعا کے لیے. مطلب کیا ہے کہ آدمی جتنی بات سنے فوراً عمل کرے، فوراً عمل کرے. آپ یقین فرمائیں، میں قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں، کبھی آپ بیان سنیں کسی بھی عالم کا اور عمل کی نیت سے سنیں، دوبارہ آپ بیان کے لیے بےتاب ہوں گے کہ بیان کب ہونے. یہ شرط ہے کہ عمل کی نیت سے سنیں. اگر بیان چسکے کے لیے سنا ہے یا تبصرے کے لیے سنا ہے یا ترجیح کے لیے سنا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے سنا ہے، آپ دوبارہ اس بیان کا انتظار نہیں کریں گے. اس بیان کے نام پر بھی آپ کو پریشانی ہوگی. پھر آ رہا ہے، یہ پھر آ رہا ہے. اپنی بات ہی میں کہہ رہا ہوں، میں عموماً ایک بات کہتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.